اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اس دعا کے ساتھ آج ہم 9ویں پارے قال الملأ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے میں سورہ اعراف کی بقیہ 128 آیات ہیں، جبکہ سورہ انفال کی ابتدائی 40 آیات پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کن کارہین۔ اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ سورہ اعراف جو 8ویں پارے سے شروع ہوئی تھی 9ویں پارے میں جاری ہے۔ 6 انبیاء علیہ السلام کا قافلہ ہدایت اور ان کی سرکش قوموں کی بدعمالیوں اور پھر ان پر عذاب الہی کی عبرت انگیز داستان جاری ہے۔ ان آیات میں قرآن نے لیڈرشپ کے کردار کو بہت اہمیت دی ہے۔ کرپٹ لیڈرشپ کے زیر سایہ پوری قوم کرپٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کرپٹ لیڈرشپ پوری زمین کو ظلم، فتنہ و فساد سے بھر دیتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار کے کرپشن کو اسلام کی تعلیمات سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی کہ یا تو خاموشی سے کونے میں اپنی نمازیں پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور اگر ہماری عملی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں اپنے درمیان سے نکال دیں گے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج ہی کا منظرنامہ ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم آج کی دنیا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ، بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے، اس لیے وہ اپنے درمیان کے صالح افراد کو اختیار اور اقتدار سے دور ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس روش پر اللہ تعالیٰ مفسدین کو متنبہ کرتا ہے کہ جس طرح قوم شعیب کا انجام ایک دہلا دینے والے زلزلے کے ذریعے ہلاکت تھی، اسی طرح تم بھی اس تباہی کا شکار کیے جا سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہمیشہ کے لیے رحمت و برکت، عافیت، خوشحالی اور ترقی کا راستہ بتاتا ہے۔ خاص طور پر ہم اہل پاکستان کے لیے تو اس میں بڑی خوشخبری ہے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا۔ یعنی ایمان اور تقوی وہ خیر اور برکت کا باعث ہوگا انسانوں کی زندگی میں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وقت میں برکت ہو، ہماری صحت میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے ماحول میں برکت ہو، ہماری زندگی میں ہر خیر میں برکت ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی برکت والی خیر والی زندگی ہمیں ملے؟ تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کر لو تو یہ سارا خیر و برکت تمہیں مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر متنبہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کل کے سرکشوں پر اختیار رکھتے تھے تو آج بھی ہم سرکشوں سے سختی سے نمٹ سکتے ہیں، آج بھی یہ اختیار رکھتے ہیں، تو تم اللہ سے بے خوف نہ ہو جانا۔ اصل میں ان سارے دروس عبرت کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ آگے آیت 109 سے 136 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات دلائیں۔ ان کا پورا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے اور جادوگر بھی اس پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون کی قوم نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجے، طوفان آئے، ٹڈی دل چھوڑے گئے، سرسریاں پھیلائی گئیں، لیکن اس قوم اور اس کے سرداروں اور فرعون ہے اس نے عقل سے کام نہ لیا، اور جو فرعون کی خاص طور پہ رولنگ ایلیٹ تھی ان کے ساتھ مل کر فرعون نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور ایک پورا ظلم و ستم کا نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بندگی رب کی دعوت کو وہ سمجھ گئے، پہچان گئے، اور انہوں نے اس کو اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنی بادشاہت کے لیے چیلنج سمجھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام بدل جائے گا اور جو قوم ہماری غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے
یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش تھی اتنے زور و شور سے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ قصہ موسیٰ اور فرعون اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا ہی ہمیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت خصوصاً اس آخری امت مسلمہ کو باور کرا دینا چاہتا تھا کہ دین صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے گھر میں دین کی پابندی کر لوں گی، نہیں، جب تک کہ نظام میں دین کے اصول نہیں ہوں گے تو ماحول اور معاشرہ میری انفرادی بندگی کے لیے بھی سازگار نہیں ہوگا۔ اس لیے اجتماعی نظام زندگی اس کے اندر بھی دین کے اصول کار فرما ہونے چاہیے اور اس کے لیے باطل نظام اور جھوٹے خداؤں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی کرتا تھا، یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو صرف زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ جب تک ظالموں کے اقتدار کی گرفت مضبوط ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون کیا کرتا تھا اور جو آج غزہ اور فلسطین میں اسرائیل اور امریکہ کے حواریوں کے ہاتھوں، جو کشمیر میں ہندوستان کے ہاتھوں اور پوری دنیا میں ظلم اور فساد برپا کرنے والے مقتدر قوتیں ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اور باقی دنیا کے انسان اہل ایمان خاص طور پہ جو ہے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اس بات سے تسلی دی کہ اللہ فرماتا ہے آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو، اس کے رولنگ ایلیٹس کو، سب کو غرقاب کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے مظالم سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کو تسلی دیتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے۔ اور اب آزادی کے بعد بنی اسرائیل کا امتحان کہ اللہ کی ہدایت پر وہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر شریعت دی گئی، اور جب وہ کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئی، اور پھر حضرت موسیٰ کی واپسی ہوتی ہے، وہ قوم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ جس طرح کی سزا ان پر نافذ کرتا ہے، اور پھر اسی دوران ان کے جو صاحبان خیر ہوتے ہیں وہ اللہ سے توبہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا روح سخن پوری دنیا کے انسانوں کی طرف، خصوصاً امت مسلمہ کی طرف، ہماری طرف، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے۔ رحمت ان کو ملے گی جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت درکار ہے تو راستہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو استوار کرو۔ یہ تعلق ایمان کا بھی ہوگا، محبت کا بھی ہوگا، اطاعت کا بھی ہوگا، حمایت اور نصرت کا بھی ہوگا، اور پیروی کا بھی ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے،
اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں کیا اس کی پیروی کی جائے. جو مشن آپ نے زندگی میں اختیار کیا اس مشن کو ہم آج بحیثیت امت مسلمہ اختیار کریں. اور جو زمین پر نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے رحمت کا، خیر کا، برکت کا جو نظام غالب کیا تھا، قائم کیا تھا، ہم بھی اسی نظام کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامیں، اس قرآن کی پیروی کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے ہمارے پاس. ہمیں اپنے بزرگوں کے، اپنے پیاروں کی نشانیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے نا، کتنا دل سے لگا کر رکھتے ہیں انہیں. تو یہ قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یا آپ کا ترکہ یا آپ کی نشانی ہے. یہ قرآن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری سنت، جب تک ان کو تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور تمہیں رحمتیں اپنی زندگی میں چاہیے، اپنی انفرادی زندگی میں، قوم کی اجتماعی زندگی میں، امت کی اجتماعی زندگی میں آج سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہے. تو پلٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پلٹو کتاب اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعہ سبت کا ذکر کرتا ہے، جس میں ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے. بحیثیت امت ہم پر یہ لازم ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. بنی اسرائیل کے 3 گروہوں میں سے جو ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے، اس اللہ کے فرمان کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے، اور جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے البتہ کسی اور کو بھی برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ دونوں گروہ عذاب الہی کا شکار ہوئے. اور صرف وہ ایک گروہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا جو خود بھی صحیح راستے پر قائم تھا اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتا تھا. آگے کی آیات میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا تفصیلی تذکرہ ہے جو کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم بات آیت نمبر 171 میں فرماتا ہے، یہ ایک کی اینڈ افیکٹو پوائنٹ ہے، ایک افیکٹو سلوشن ہے انسانوں کو غلط روی اور گمراہی سے بچانے میں. کیا چیز جو ہے وہ کردار ادا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. یعنی بنی اسرائیل کیوں غلط روی کا شکار ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کتاب کو اور رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، بھول گئے تھے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فرامین کو، تو پھر وہ گمراہ ہوئے. تو اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو. آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اور یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا. اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کو تمام مخلوقات پر افضل قرار دیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت موجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم سب کی روحوں نے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جو ہمارے اندر اللہ کی بندگی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بلٹ ان ایک چیز موجود ہے، اور اسی عہد بندگی کی یاد دہانی وہ زمین پر ہر دور میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور کتب آسمانی کے ذریعے سے کرواتا رہا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عہد بندگی کی یاد دہانی کرواتی رہے گی پوری عالم انسانیت کو، اور خصوصاً امت مسلمہ کو، جس کو اپنے عمل سے اس بندگی کے عہد کو ثابت کرنا ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب نیکی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک اچھا احساس ہوتا ہے، ایک مثبت احساس ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز ہم سے ہو جائے تو ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے نا، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے. اور یہ وہی عہد بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیعت کیا ہے.
آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شخص کی مثال سے سمجھاتا ہے جسے علم کی خلط پہنائی گئی تھی، مگر اس کا علم اسے عمل تک لے کر نہیں گیا، اور اس نے اس علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے، اور جو خواہش نفس کی پیروی ہے وہ انسان کو حیوانیت تک لے جاتی ہے، اور انسان کی دو کمزوریوں کی طرف اللہ تعالیٰ خاص طور پہ نشاندہی کرتا ہے آیات میں، کہ ایک اس کا پیٹ اور دوسرے اس کی شہوت، یعنی ایک انسان وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کی، مال کو کمانے کی، دوسرے اس کی سیکس کی جو خواہش ہے اس میں وہ بے لگام ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ بے راہ رو ہو جاتا ہے۔ دراصل دیکھیے یہ رمضان المبارک اور روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کی تربیت کے لیے، نفس کی کنٹرولنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت ہم پر فرض کی ہے، کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روک لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اوقات کار مقرر کر دیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اس روزے کے درمیان روک دیا تاکہ ہماری یہ پریکٹس ہو اور نفس کی باغیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں آ جائیں، کہ جب اللہ اجازت دے تو ہم اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں، اور جب اللہ روک دے تو ہم رک جائیں۔ یہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یا اللہ کی آیات سے صرف نظر کیا اور اللہ کی آیات کو بھول گئے، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر اللہ کی آیات کو صرف نظر کرنے سے دنیا میں بھی وہ مسائل اور پریشانیوں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کے بھی مستحق بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اسی حوالے سے کہتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے طرز عمل کی مثال جانوروں کی دی ہے۔ اور پھر آگے کی آیات میں ہر دور کے اہل حق کے لیے پیغام تسلی اور تقویت ہے کہ حق کی دعوت کو جھٹلایا جائے گا، داعیان حق کے لیے مشکلات اور مسائل ہوں گے، لیکن اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلواتا ہے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ یعنی ان تمام چیلنجز کے باوجود جو داعی حق ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کا کہنا کہ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں تسلی اور تقویت۔ آیت 199 سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو خاص نصیحتیں کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، اور جاہلوں کے منہ نہ لگو۔ یعنی جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بحث اور تمہیز کرتے ہیں، تو ان سے نہ الجھا جائے بلکہ اچھے انداز میں بات کو سمجھایا جائے اور آگے بڑھ جایا جائے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے شیطان کے حربوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر قرآن کو بصیرت کی روشنیاں قرار دے کر آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں، انہی میں ہدایت اور رحمت ہے، اور جو ان کو مان لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آج کی امت مسلمہ اس کتاب کی روشنیوں سے غافل ہے اور نقصان اٹھا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو اس طرح پکڑیں جیسے کہ اولین دور کے مسلمانوں نے پکڑا تھا، اپنی زندگیاں قرآن کی ہدایت کے مطابق منظم کریں، اس کے قوانین کو نافذ کریں تاکہ وہ تمام برکات حاصل کریں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دور اول کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط بنائیں، اس کو اچھے ناموں سے پکاریں، اس کی بندگی کریں تاکہ دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم سورہ انفال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، کل آیات اس کی 75 ہیں، جس میں سے ابتدائی 40 آیات 90 پارے کے آخری ربع میں ہیں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ یہ عظیم الشان معرکہ رمضان 2 ہجری میں برپا ہوا۔ اس میں بنیادی طور پر جہاد کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے۔
مسلمان غلبہ دین کے لیے رکاوٹ بننے والی جن باطل قوتوں سے نبردآزما ہوں جو اللہ کی زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کر کے انسانوں کو بندگی رب کے ذریعے عدل، امن اور عافیت سے ہمکنار کرنے میں رکاوٹ ہوں، تو مسلمان ان کے خلاف جو جنگ لڑیں گے وہ جہاد ہوگی۔ اور اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کی تربیت پر متوجہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی آداب جہاد، ترغیب جہاد، فضائل جہاد اور احکام صلح و جنگ کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 تا 19 اللہ نے فرمایا انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی درستگی پر توجہ رکھو۔ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے بننے والے رشتے، ازدواج اور دیگر خاندانی رشتوں کے مابین باہمی تعلقات کی درستگی پر ہمیں متوجہ کیا گیا تھا، جبکہ یہاں وسیع پس منظر میں مسلمانوں کے مابین اجتماعی تعلقات کی درستگی کا حکم دیا گیا ہے۔ پس منظر غزوہ بدر کی فتح کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر باہمی نزاع کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرماتا ہے اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی مار کا سر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ جہاد کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمنوں کو زیر کرنا تھا۔ مال غنیمت تو اللہ کی طرف سے ایک انعام، ایک بونس ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ مار کا سر کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فاتح مسلمانوں کی اصلاح احوال کس حکمت سے فرماتا ہے کہ یہ مارکا تم نے نہیں، اللہ نے سر کرایا، اللہ کی مدد سے، اور مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کیسے کیسے اس نے تمہاری مدد فرمائی؟ تم تو 2 لشکروں میں سے آسان لشکر یعنی تجارتی قافلے سے مقابلہ پسند کرتے تھے، اللہ نے غلبہ حق کے لیے دشمن کے لشکر جرار کے لیے تمہیں کھڑا کر دیا۔ تم خائف اور پریشان تھے، اللہ نے غنودگی کے ذریعے تم پر بے خوفی اور سکینت نازل کی، ہمت بندھائی، اللہ نے بارش کے ذریعے تمہارے قدم جما دیے، دشمن کو تمہاری تعداد بڑھا کر دکھائی تاکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں، جبکہ تمہیں دشمن کی تعداد کم دکھائی تاکہ تم آزما ہونے کی جرات اور ہمت کر سکو۔ میدان جہاد میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے جو دشمن کے اوپر کاری وار کر رہے تھے، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جو ہتھیار، جو تیر، جو تلواریں تم نے استعمال کی ان کو صحیح ہدف پر اللہ نے بٹھایا، اللہ نے لگایا۔ اس طرح اللہ نے تمہیں ایک بڑی آزمائش سے سرخرو کر کے سرفراز فرمایا، لہٰذا اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اس سے ڈرو اور اپنے تعلقات کو درست رکھو اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں ہم دیکھیں ایک پہلو یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ انفال دونوں میں، یعنی جس ایک میں غزوہ بدر اور دوسرے میں غزوہ احد جو ہے، اس کے اندر مال غنیمت یا مال تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ باہمی تعلقات میں دراڑیں ڈالے اور مسلمانوں کے اتحاد اور اجتماعیت کے لیے انتشار کا باعث یہ مال بن جائے۔ اللہ نے اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اور ہمارے لیے کتنے سبق ہیں ان آیات کے اندر، یعنی مادیت یا مال سے بے نیازی کی تربیت، کہ اگر مادی چیزیں ہدف بن جائیں تو اس عظیم مقصد اور نصب العین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے امت دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ پوری دنیا کی رہنمائی اسے سیدھے راستے کی طرف کرنی ہے، اگر وہ ان چیزوں میں پڑ گئی تو اپنا راستہ کھوٹا کر لے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ مال کی محبت بہت سارے فتنوں اور تباہی کا باعث افراد اور اقوام کے لیے ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کوئی اچیومنٹ اگر ہماری ہوتی ہے، ہم حاصل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری محنت، ہماری لیاقت، ہماری صلاحیت سے، ہمارے زور بازو سے ہم نے حاصل کیا ہے، جبکہ اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غور کرو، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کی تربیت کے ساتھ ان کو تقویت بھی اللہ دیتا ہے کہ ان اللہ مع المحسنین، کہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سمیت حاضر ہو گئے، اللہ ان محسنین کے ساتھ ہے، جبکہ ساتھ ہی کفار کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم کتنی ہی طاقت اور اکثریت کے ساتھ حملہ آور ہو، اللہ تمہاری چالوں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ جو جانی اور مالی نقصان تم نے اس غزوہ بدر میں اٹھایا، اگر پھر بھی اپنی کافرانہ روش پر قائم رہے اور باز نہ آئے تو اللہ تم کو پھر سزا دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سچے اہل ایمان کی صفات بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ
وہ مال غنیمت سے زیادہ باہمی تعلقات کی استواری پر متوجہ رہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ سچے اہل ایمان کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتا ہے، اللہ کی آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ اللہ کی آیات سے ایمان کیسے بڑھتا ہے، ذرا سا محسوس کریں کہ جب کبھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے اور ہم سر اطاعت جھکا دیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر اس موقع پر جب قرآن کی کوئی بات، کوئی ہدایت ہماری پسند، رجحان، ہماری مرضی، ہماری مانوس عادتوں، لذتوں، آسائشوں، محبتوں اور دوستیوں کے خلاف آئی اور ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جان کر قبول کر لیں اور اپنی چیزوں کو قربان کر دیں اور اس کی قبولیت میں مشکل اٹھا لیں تو ہمارے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سچے اہل ایمان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات اور رزق کریم کی خوشخبری سناتا ہے۔ آیات 20 تا 29 اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ زندگی بخشنے والی چیز اللہ کے دین کے لیے جدوجہد ہے تاکہ اس کا نظام قائم ہو جائے، انسانیت کو تحفظ حاصل ہو جائے، یعنی انسانیت پر ظلم کرنے والے، فتنہ و فساد پھیلانے والے عناصر کو، افراد کو اور اقوام کی سرکوبی کے لیے جدوجہد کی جائے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو لبیک کہنا ہوگا، کیونکہ جہاد ہی میں زندگی ہے اور جہاد ہی میں امت کی اور انسانیت کی بقا ہے۔ اور جو اللہ کی پکار کو سنی انسنی کرے گا وہ منافق ہے، کیونکہ جہاد ہی ایمان اور نفاق کے درمیان کسوٹی ہے، فرق کرنے والی ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کی حقیقت جانتا ہے، یعنی اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس چیز کا اقرار کر رہے ہو اس پر کس حد تک عمل کے لیے تیار ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اس سے مراد وہ اجتماعی ظلم اور فساد ہے کہ جس کا شکار صرف وہ لوگ ہی نہیں ہوتے جو اس کو برپا کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ اس ظلم و فساد سے معمول معاشرے میں رہنا گوارا کرتے ہیں۔ خاموش مفاہمت والا راستہ ظلم کے ساتھ اختیار کرنا، تو اللہ کہتا ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اللہ اس رویے سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت جب زمین میں تم تھوڑے تھے، تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی تمہیں مٹا نہ دے۔ یعنی مدینے میں مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے مکی دور یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہجرت کیوں کی تھی، تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو سکے، قرآن کی ہدایت کے مطابق ایک نظام زندگی اس پر مشتمل ایک ریاست قائم کی جا سکے۔ آج اسی اسلام اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے تم کو پکارا جا رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد پر آمادہ کیا جا رہا ہے، تو تم اس پکار کو صرف نظر نہ کرو۔ اور ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہجرت مدینہ کی طرح ایک دوسری ہجرت جو قیام پاکستان کے لیے کی گئی تھی یاد آ جاتی ہے، کہ جس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کو قائم کرنا تھا۔ مگر پاکستان بننے کے بعد قوم اس اصل مقصد کو بھول کر ذاتی اور گروہی مفادات کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان 25 برسوں میں دو لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور بقیہ پاکستان بھی کن حالات سے دوچار ہے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وطن عزیز، یہ نظریہ پاکستان، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں، اس عظیم مقصد کو بجا لانے کی کوشش کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور جس کے لیے یہ پاکستان قائم کیا گیا، اور اسی میں ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لوگو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی باہم پہنچا دے گا۔ یعنی اللہ کا تقوی انسان کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے جو تمام معاملات میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کے حوالے سے اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اللہ برائیوں کو دور فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما کر اپنا فضل فرماتا ہے۔ آیت 30 سے لے کر 40 تک قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے اور جلا وطن کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب، اپنی صلاحیتیں، توانائیاں اسلام کے خلاف چالے چلنے میں، اسلام کو مٹانے میں استعمال کی تھیں، اور اللہ پھر کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا،
اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تقویت والی آیات ہیں کہ ہم قیامت تک باطل کو اسی طرح اسلام کے خلاف سفارہ دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کو اور تمام کوششوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلام اللہ کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کا عذاب لے آنے کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ اللہ اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے یا ایسے مومنین تھے جو استغفار کر رہے تھے۔ گویا ان آیات میں عذاب سے بچنے کی دو آڑیں بتائی گئی ہیں۔ ایک آڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جو اب ہمارے درمیان سے اٹھ چکی ہے، اور دوسری آڑ وہ استغفار ہے۔ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ قولی، عملی اور قلبی ہر طرح سے اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے اعمال کا، اپنی کمی کوتاہی کا جائزہ لیں اور اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ نواں پارہ اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی مسلمانوں کا جہاد اور قتال زمین پر فتنہ و فساد مٹانے کے لیے ہے جو کفار کی جانب سے برپا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جہاد کے نتیجے میں فتنے سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں تو پھر اے مسلمانوں تم بھی اس ظلم و فساد کو مٹانے کی جہد مسلسل کرتے رہو کہ تمہارا سرپرست اور بہترین مددگار اللہ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔